بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ جل شانہ کے خوف اور اللہ جل شانہ کی ہیبت سے کسی بندہ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ خوف اور خشیت اور ہیبت یہ جو ہے کیفیات جو ہیں وہ قلبی کیفیات ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی قلبی کیفیات کا ظہور اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً جب دل میں خوشی کی کیفیت ہو تو چہرے پر بشاشت ظاہر ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اس کیفیت کے اثر سے ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ اسی طرح جب دل میں حزن و غم ہو تو بھی انسان کے چہرے سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اس کے اثر سے روتا بھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ اسی طرح جب دل پر خشیت اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو تو جسم پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے کے سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ایک روایت میں گزر چکا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والے چھوٹے سے آنسو کی وجہ سے اللہ جل جلالہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ یہ خوشخبری بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو سنائی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں بھی ایک بشارت سنائی ہے کہ اللہ کی خشیت و ہیبت سے جب کسی بندہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ یعنی جس طرح انسان پر خشیت اور اللہ کے خوف کا غلبہ ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، تو ان آنسوؤں کے ٹپکنے پر بھی اللہ رب العزت نے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دیا ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر کسی انسان کے، کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، تو اس انسان کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی ہیبت اللہ جل جلالہ ہمیں نصیب فرمائیں۔ آمین۔